بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل عزت احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع نے آج کے ہمارے معاشرے اور سماج کو پوری طرح تباہ اور برباد کر کے رکھا ہوا ہے. ایک ایسے سنگین اور ہولناک گناہ کے متعلق میں بات کرنے جا رہا ہوں، جس گناہ نے انسانی معیشت کو اور اکنامی کو پورے طور پر تباہ کر کے رکھ دیا ہے. جس گناہ کی وجہ سے معاشرہ بے رحم ہو گیا ہے، سماج سنگ دل ہو گیا ہے، اور جس گناہ کی وجہ سے لوگوں کے دل پتھر ہو گئے، اس گناہ کے بارے میں آج کچھ گفتگو کرنی ہے. آپ نے اندازہ لگا دیا ہوگا کہ میں کس عنوان پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ گناہ جس نے انسانی معیشت کو تباہ کر دیا، وہ گناہ جس نے سماج اور سوسائٹی اور معاشرے کو سنگ دل بنا دیا، اور وہ گناہ جس نے انسانوں کے دلوں کو پتھر کر دیا، وہ سود کا ہے. سود نے آج انسانی معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ایک ایسا گناہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان جنگ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا، کہا کہ اے ایمان والو، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو سود سے باز آ جاؤ، سود لے کر کاروبار کرنے سے باز آ جاؤ، دکان کو چمکانے کے لیے بینک سے لون لینے سے باز آ جاؤ، کاروبار کو بڑھانے کے لیے لون کے نام پر کاروبار کو چمکانے سے باز آ جاؤ، بڑے بڑے شادی بیاہ کے پروگرام سودی قرض سے لے کر کرنے سے باز آ جاؤ، اور اگر باز نہیں آتے ہوں تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی ایک ایسا گناہ جس گناہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر یہ گناہ آپ کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ حفاظت فرما دے. سود کیا ہے؟ سود کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں سود؟ سود یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ نے کوئی رقم دی ہے تو اس متعینہ رقم سے کچھ اضافی رقم لے لینا، بغیر کسی محنت کے، بغیر اپنا وقت دیے ہوئے اضافی رقم لے لینا، یہ سود کہلاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1000 روپیہ دیا اور یہ شرط لگا دی کہ جب آپ واپس کریں گے تو میں 1100 روپے لوں گا، جب آپ واپس کریں گے تو 1001 روپیہ لوں گا، تو یہ 1 روپیہ بھی سود ہو گیا. وہ 100 روپیہ جو ایکسٹرا تھا 1100 میں، وہ سود ہو گیا. حرام ہے، اور سود ہے، حرام ہے، چاہے وہ کتنے ہی اچھے نام سے آ جائے.
کیسے ہی خوبصورت نام ہم اس کے کیوں نہ رکھ لیں، جیسے انٹرنس ہے، انٹرسٹ ہے، منافع ہے، سروس چارج ہے، ہاؤسنگ لون ہے، ایجوکیشن لون ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، یہ سب سود کے دائرے میں ہے۔ نام ایجوکیشن لون ہونے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا، نام ہاؤسنگ لون ہونے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا، کریڈٹ کارڈ کے تھرو ٹرانزیکشن کر لینے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی ہے، حرام ہے، حرام ہی رہے گا۔ اور اگر اس کے باوجود کہ کوئی جانتا ہے کہ یہ سود ہے اور اس کے باوجود وہ کر رہا ہے تو گویا وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ کوئی جیت سکتا ہے اللہ سے؟ کوئی بازی میں ٹک سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ پوری کائنات اور اس طرح کی ہزاروں اور کروڑوں کائنات مل کر بھی اگر اللہ کے مقابل میں آ جائیں تو کیا ہم اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ٹک سکیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت پر بہت زور دیا ہے، سود کی حرمت پر، سود کے حرام ہونے پر اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے، بہت تاکید کے ساتھ بڑی بڑی وعیدیں بیان کی گئی ہے سود کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم سود سے رک نہیں سکتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنی بڑی وعید ہے یہ، کتنا بڑا تازیانہ ہے یہ۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی کرتے رہیں، سوچیں یہ اعلان جنگ کسی فرد کی طرف سے نہیں ہے، یہ اعلان جنگ کسی فرد کی طرف سے نہیں ہے، کس ذات کی طرف سے ہے؟ اس ذات کی طرف سے ہے جو سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، انسانی زندگی میں ایک سے بڑھ کر ایک بدترین گناہ ہے۔ زنا سے بدتر کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ چوری سے بدتر کوئی گناہ ہو سکتا ہے جس کی سزا اسلامی شریعت میں ہاتھ کاٹ دینا ہے؟ ڈاکہ زنی ہے، قتل ہے، کتنے گناہ ہیں۔ کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ نے اللہ سے جنگ کا اعلان نہیں کیا، لیکن سود ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ کچھ تو وجہ ہوگی، کچھ تو بات ہوگی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سنگین جرم قرار دیا کہ اپنے سے اعلان جنگ کا اعلان کر دیا اللہ نے۔ آپ سوچیں سود کی قباحت کیسی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، الگ الگ لیول کے درجے ہوتے ہیں سود کے۔ اس میں سب سے کم ترین درجہ سود کا کیا ہے پتہ ہے؟ جو اللہ کے رسول نے زبان رسالت میں آپ سے فرمایا، اللہ کے رسول نے آپ نے فرمایا سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، لیکن اس میں سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو کتنا برا عمل ہے۔ فرمایا اس سے برا عمل سود کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ تصور کریں آنکھ بند کر کے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، بدکاری کا مرتکب ہو، کتنا برا عمل، کتنا شنیع فعل، کیسی خبیث حرکت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ سود کا سب سے کم ترین لیول جو رہے گا وہ بھی اس عمل سے جو ہے بڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ حفاظت فرمائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ کل جب حشر کا میدان برپا ہوگا اور ساری انسانیت جمع ہوگی، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، میں کسی عام انسان کی بات آپ کے گوشے گزار نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جب حشر کا میدان برپا ہوگا اور ساری انسانیت جمع ہوگی تو وہ لوگ جو دنیا میں سود خور تھے، وہ لوگ جو دنیا میں سود پر پیسہ دیا کرتے تھے، وہ لوگ جو دنیا میں سود لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ حشر کے میدان میں سیدھے نہیں کھڑے رہ پائیں گے۔ الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیسے کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں؟ جیسے کسی شخص کے اوپر شیطان نے یا آصب نے اپنے اثرات اگر ڈال دیے ہو
کسی کو اثرات ہو جائے تو کیسے لڑکھڑاتا ہے، کیسے بے چین ہوتا ہے، کیسی اس کی حالت غیر ہوتی ہے، کیسا اس کا توازن بگڑا ہوا ہوتا ہے، کیسی بے قلی اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے حشر کے میدان میں یہ لوگ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کسی کے اوپر شیطان یا آسیب نے اپنے اثرات ڈال دیے ہوں اور وہ لڑکھڑا رہا ہو، اور اس کو دیکھ کر، اس کی چال کو، اس کے ڈھال کو، اس کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں غریبوں کا خون نچوڑا کرتا تھا۔ کھڑے نہیں رہ پائے۔ یہ سود کی قباحت اور اس کے نقصانات، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج جو معاشرے کے اندر اتھل پتھل ہے، آج جو غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، آج جو امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ساری جو ہے یہ خمیازہ ہے سود کا۔ کئی نقصانات ہیں اس۔ ایک نقصان تو اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ غریب غربت کی تہ میں چلا جاتا ہے۔ آج جس حالت میں ہے وہ اسی حالت میں ہے۔ کتنے ایسے واقعات خودکشی کے آپ نے سنے ہیں یا نہیں سنے ہیں؟ اخبارات میں آتے ہیں، نیوز چینل پر آتے ہیں۔ ہمارے ملک بھارت کے اندر، ملک کی بات چھوڑ دیجئے، صرف ایک شہر ناندیڑ کی اگر بات کیجئے، آپ اس کا جو ہے انالائز اس کو کیجئے اور اس کا اگر اسٹیٹکس نکالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف ناندیڑ شہر کے اندر سال بھر کے دوران اگر 50 سے 60 اگر یا مان لیجئے 100 خودکشی ہوئی ہیں، 100 خودکشی ہوئی ہیں، اور ان خودکشیوں کے اسباب کو اگر آپ انالائز کرو گے تو آپ کو تحقیق کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ ان 100 میں سے 70% خودکشی کے اسباب میں وہ لوگ ہیں جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہونے کی وجہ سے اور جن کو پورا نہیں کر پانے کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کی۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ خودکشی حرام ہے، اور جو سود پر پیسہ دیتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ غریب کے رگوں میں دوڑنے والے خون کا آخری خطرہ بھی کیوں نہ ہو وہ نچوڑ دے سود کی شکل میں، اور یہی ہوتا ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ سود دینے والا شخص، اس کا دوسرا نقصان سود کا یہ ہے کہ سود دینے والا شخص وہ ظالم بن جاتا ہے، اس کے اندر سے ہمدردی کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ رحم دلی اور انسانیت، امداد باہمی، تعاون، کسی کے کام آنا، یہ سارے چیزیں اس کے لیے خواب و خیال بن کر رہ جاتے ہیں۔ وہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس نے اس پیشہ ہی اپنا یہ بنایا ہے کہ کسی کو کچھ پیسہ دے کر اس کی غربت کا استحصال کر کے اپنا چولہا روشن کرتا رہے۔ یہی ہو رہا ہے۔ جو سود پر پیسہ دیتا ہے اس کے اندر سے ہمدردی کھرچ کھرچ کر نکل جاتی ہے، اس کا عنصر بھی باقی نہیں رہتا ہے ہمدردی کا سود دینے والے کے اندر۔ اللہ حفاظت کرے۔ بغیر محنت کے دولت کے انبار لگانے کا جنون چڑھ جاتا ہے سود پر پیسے دینے والے۔ محنت نہیں کرنا، اس کو کچھ دے دیے، اس کا گھر رہن پہ رکھ لیے، اس کی دکان رہن پر رکھ دیے، نام دیتے ہم نے ایگریمنٹ الگ سے بنا دیے، ہم نے رینٹ کا ایگریمنٹ بنا دیے۔ اللہ کو دھوکہ دے رہے، رسول کو دھوکہ دے رہے۔ آپ کو سب سے زیادہ عقل آئی ہے، آپ تو رم خواہ ہیں، باقی سب نادان ہیں، دھوکے دیتے ہیں۔ بازیگر ہے بازیگر۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جرائم اور خودکشیاں بڑھ جاتی ہے سود کی وجہ سے معاشرے۔ ایک آدمی اگر سود پر پیسہ لے اور معلوم ہو کہ وہ پیسہ سود کا بھرتا چلا جا رہا ہے اور جو ایکچول اماؤنٹ ہے وہ پھر بھی پورا نہیں ہو رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ چوری کے راستے ڈھونڈتا ہے، وہ ڈکیتی کے راستے ڈھونڈتا ہے، وہ غبن کے راستے ڈھونڈتا ہے، وہ خیانت کے راستے ڈھونڈتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ ملے جہاں وہ ڈنڈی مارے اور پیسہ نکالے، کوئی راستہ ملے کہ جہاں کسی کا حق مارے اور اپنے قرض کو اتارنے کا اس کو کچھ سامان مل جائے۔ جرائم بڑھ جاتے ہیں، کرائم کا ریشیو بڑھ جاتا ہے سود کی لعنت کی وجہ سے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بے برکتی ہو جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے۔ سود لینے والا دولت کے انبار لگا دے لیکن اس دولت کے اندر اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ دولت کے ڈھیر ہوتے ہیں، پیسے مختلف جگہوں پر انویسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، لاکرز میں ہیں، بینکس میں ہیں، گھر میں ہیں،
کاروبار میں لگایا ہوا ہے، شیئرز ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، مارکیٹ چل رہا ہے، سب چل رہا ہے، لیکن پھر بے چین رہتا ہے. ارے بھئی ابھی پتہ نہیں کیا حال ہوگا مارکیٹ کا، ابھی نہیں، پتہ نہیں کیا ریسیشن آ جائے گا، پتہ نہیں کیا. ڈھیر ہے، اتنا ہے کہ ساتوں پشتے کھا سکے، لیکن ایک بے چینی رہتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے. سود کے ذریعے سے اگر آپ نے کاروبار کو چمکانے کا سوچ لیا، ظاہری برکت نظر آ سکتی ہے، برکت نہیں، معاف کیجیے گا، ظاہری چمک دمک نظر آ سکتی ہے. ظاہری طور پر لگ سکتا ہے کہ میں نے سود سے پیسہ لے کر دکان کو فل کر دیا. برکت نہیں ہے. کاروبار کو ٹھپ ہو کر رہنا ہے، زوال کا منہ دیکھنا ہے، انحطاط کا شکار ہونا ہے. کیوں یہ اتنا بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو ختم کر کے رہے گا. آپ دھوکہ دیتے ہیں. آپ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے لون لے کر کاروبار چلائیں گے، آپ سود پر پیسے لے کر جو ہے گھر بنائیں گے، آپ سود سے پیسے لے کر جو ہے گاڑی لیں گے، آپ سود پر پیسے لے کر بچوں کو پڑھائیں گے، آپ سود پر پیسے لے کر جو ہے دوسری چیزیں کرنا چاہیں گے. اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو تباہ اور برباد کر کے رہے گا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری بڑھوتری، ظاہری اضافہ، ظاہری زیادتی یہ برکت ہے؟ نہ، یہ ڈھیل ہے، ڈھیل. استدراج کہتے ہیں اس کو قرآن کی زبان میں، اس کو استدراج کہتے ہیں. جب کسی کی پتنگ کاٹنی ہوتی ہے تو اس کی پتنگ کو کاٹنے کے لیے پہلے ڈھیل دی جاتی ہے. سامنے والا سمجھتا ہے اس کی پتنگ آ رہی ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، اور جیسے ہی آگے بڑھی اس کی پتنگ تو سامنے والا جس نے ڈھیل دی تھی ڈھیل کھینچتا ہے اور اس کی پتنگ ہواؤں میں تیرتی ہوئی یہ جا اور وہ جا ہو جاتی ہے. ہاں، برکت نہیں ہوتی ہے سود کے کاروبار میں. اللہ حفاظت فرمائے. سود کھائیں گے، اولاد کو سود کھلائیں گے، اولاد نافرمان ہو. آپ سود کھاتے ہوئے تہجد پڑھتے رہیے، آپ سود کھاتے ہوئے علماء کے بیانات سنتے رہیے، تفسیروں میں بیٹھتے رہیے، آپ جماعتوں میں جاتے رہیے، لیکن سود کھا رہے ہیں اور اولاد کو کھلا رہے ہیں. یہ بات یہاں سے لکھ کر لے کر جائیے کہ اولاد نافرمان پیدا ہونے والی. سود کا لقمہ کھلانے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد فرما بردار ہوگی، خواب ہے، خیال ہے، بے وقوفوں کی سی سوچ ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے. سبحان اللہ. اور قرآن کی بلاغت بھی دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ. کیا قرآن کا اعجاز ہے، کیا قرآن کی بلاغت ہے، کیسا قرآن سمندر کو کوزے میں بند کرتا ہے. اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے. تو اس کے مقابلے میں کون سی چیز آنی چاہیے؟ کس کو بڑھاتا ہے؟ بھئی اگر بات چل رہی ہے کہ اللہ سودی نظام کو برباد کرتا ہے، ختم کرتا ہے، مٹاتا ہے، تو پھر کون سا نظام بڑھنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ عقل سلیم رکھتے ہیں تو آپ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر سودی نظام کو مٹاتا ہے تو غیر سودی نظام کو بڑھاتا ہے. بات یہ آنی چاہیے. لیکن دیکھیے اعجاز قرآن کا، بلاغت قرآن کی، قربان جائیے اللہ کے کلام پر، کیا اعجاز ہیں. اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. یہ کہا کہ اللہ سودی نظام کو تو مٹاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ غیر سودی نظام کو بڑھاتا ہے. کہا نہیں، غیر سودی نظام کے مقابلے میں جو نظام ہے وہ اسلام کا نظام ہے. کون سا؟ امداد باہمی کا، تعاون کا، کسی کے کام آنے کا، کسی بیوہ کے بجھے ہوئے چولہے کو روشن کرنے کا، کسی بے کس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھنے کا نظام ہے. صدقات الگ سے کچھ کرنے کا. سبحان اللہ، یہ نظام ہے اسلام کا. اور سود کی نحوست
اور اس کی لعنت یہ ہے کہ انسان کے اندر پیسے کی محبت ایسی جم جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ ہمدردی تو نام کو، اگر کوئی کسی کو سود پر پیسہ دے تو سود پر پیسہ دینے والے کے اندر رحم دلی کا مادہ برقرار رہتا ہے۔ وہ تو یہ سوچے گا کہ اس کے جسم کے رگوں میں دوڑنے والے خون کا آخری خطرہ کیوں نہ نکل جائے، وہ مجھے میرا سود کا پیسہ دیتا رہے، اور خواہش یہ کرے گا کہ کبھی بھی ایکچوئل اماؤنٹ واپس نہ آئے، بس وہ چکری چلتی رہے۔ یہ تو اسلام کا سود کے مقابلے میں جو نظام ہے وہ امداد باہمی کا ہے، وہ تعاون کا ہے، وہ غریبوں کے استحصال کرنے کا نہیں ہے، غریبوں کو کھڑے کرنے کا ہے، وہ بے کسوں کے بے کسی کا، غریبوں کی غربت کا، محتاجوں کی احتیاج کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا نظام نہیں ہے۔ اسلام کا نظام ہے وہ غریبوں، محتاجوں، بے کسوں، پریشان حالوں اور ان لوگوں کو کھڑے کرنے کا نظام ہے۔ سبحان اللہ، کیا تعلیم ہے اسلام کی۔ حکیم ابن حزام رحمہ اللہ، وہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کبھی کسی دن میرے دروازے پر کوئی مانگنے والا نہ آئے، اگر کبھی کسی دن میرے گھر پر کوئی دست سوال دراز کرنے والا نہ آئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آج کا دن اللہ مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کرنے والے ہیں، جو میرے گھر پر کوئی مانگنے والا نہیں آیا۔ یہ ذہن کیسے بنا تھا؟ کس نظام کے تحت بنا تھا یہ ذہن؟ یہ اسلام کے نظام امداد باہمی کے تحت یہ ذہن بنا تھا۔ اسلام کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، آپ کے صحابہ کا طریقہ زندگی، غور کیجئے، ایثار کی زندگی ہے۔ کراہ رہے ہیں جنگ کے میدان میں، پانی چاہیے، پانی لے کر پہنچتے ہیں لوگ، دوسرے کی کراہ سنائی دیتی ہے، وہاں بیچتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا ہے 7 افراد تک۔ وہاں پہنچنے تک وہ صاحب رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، چھٹے، پانچویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے اور پہلے تک جب آتے تو سب رخصت ہو چکے، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، جو اس امت کے قرآن کے سب سے بڑے مفسر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، وہ یہ فرمایا کرتے تھے، میں اس دنیا میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا سکتا ہوں، مگر ایک شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ میں کبھی چکا نہیں سکتا۔ پوچھنے والوں نے کہا کہ حضرت بھلا ایسا کون ہے، ایسا کتنا احسان اس نے کر دیا کہ اس کے احسان کا بدلہ آپ چکا ہی نہیں سکتے؟ تو پتہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، کیا کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، جانتے ہو میں کس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا؟ ایسے شخص کا جو پریشان حال ہو، جو مجبور ہو، جو محتاج ہو، غربت کا شکار ہو، حالات کا مارا ہو، مسائل سے جوجھ رہا ہو، اور اس کو کوئی راستہ کہیں سے اپنی غربت کے خاتمے کا، مسائل کے حل کا، پریشانیوں کے مداوے کا کوئی سامان کہیں سے نظر نہ آتا ہو، رات کو اس کو اپنی غربت کی وجہ سے اور مسائل کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو، گھبرا کر اٹھ جاتا ہو کہ پتہ نہیں قرض خواہ کو میں کیا جواب دے پاؤں گا اور کیسے میرا کام پورا ہوگا، نیند نہیں آ رہی ہے، بے چین ہے، گھبرا کر اٹھ رہا ہے، اور پھر اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ کچھ راستہ پیدا کر، کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے مانگوں، کچھ تو نظم کر، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں میرا نام آئے اور اگلی صبح میں وہ میرے پاس چل کر آئے اور یہ کہے کہ میں فلاں مسائل کا شکار ہوں، فلاں ضرورت کا شکار ہوں، آپ میرے مسئلے کا حل نکال دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، یہ ہے وہ شخص جس کے احسان کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتا۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ بندے کے کام میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ دوسرے بندے کے کام میں لگا رہتا ہے۔ اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا، اللہ کے رسول سب سے بہترین عمل اسلام کا کون سا ہے؟ ای العمل خیر،
سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اگر یہ سوال مجھ سے پوچھا جائے یا آپ سے پوچھا جائے تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ اسلام کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، تہجد میں اٹھا کرو، داڑھی رکھو، لمبے لمبے ڈریس پہنو، اشراق پڑھو، تسبیح گھماؤ اور پھر جو چاہے کرتے رہو۔ پتہ ہے اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اچھا اسلام کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے دو چیزیں بیان فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ سبحان اللہ، کا سب سے بہترین خوبی اسلام کی یہ ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، تعلقات کو دیکھ کر نہیں، شخصیت کو دیکھ کر نہیں، عہدے اور مقام اور مرتبے کو دیکھ کر نہیں، اپنی ضروریتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں، کہا کہ کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو اس کو سلام کیا کرو۔ یہ اسلام کا سب سے بہترین عمل ہے، یہ اسلام کا سب سے بہترین عمل۔ اور قرآن نے بھی اسلام کا کیا تعارف کرایا؟ بے قرآن تو خود ہی یہ ہمارے لیے سب سے آتھینٹک سورس ہے نا اسلام کو سمجھنے کا، سب سے مستند ترین، سب سے صحیح ترین ذریعہ اسلام کو سمجھنے کا کون سا ہے ہمارے ہاتھ میں؟ قرآن ہے۔ قرآن بہترین اسلام کی خوبی کیا بیان فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فک رقبۃ او اطعام طعام، فک رقبۃ او اطعام، کیا ہے جی حضرت؟ چلے خیر، فک رقبہ، غلام آزاد کرانا، کسی کی محتاجی، کسی کی پریشانی، کسی کی مشکل، کسی کی مصیبت کو ختم کرنا، قرآن کہتا ہے یہ اسلام ہے۔ یا کسی کو کھانا کھلا دینا، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ تو اسلام کا سود کے مقابلے میں جو نظام ہے وہ اسلام کا نظام ہے امداد باہمی کا، تعاون کا، ایک دوسرے کے کام آنے کا۔ ہم اگر جانتے ہوئے بھی کہ سود حرام ہے، جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اگر تم سود کا لین دین کرو گے تو اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو پتہ ہے علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ سود حرام ہے، اور اللہ نے قرآن میں سود کے بارے میں یہ کہا کہ اگر تم سود سے نہیں رکتے ہو تو اللہ سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے بعد بھی اگر کوئی سود کا 1 روپیہ بھی لیتا ہے یا 1 روپیہ بھی دیتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں اس کے اندر کفر کی علامتیں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے، اس کے اندر کفر کی علامتیں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ذروا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے، کنڈیشن فائنل۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہو تو سود کے لین دین کو چھوڑو۔ آگے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس جملے کی بنیاد پر اگر کوئی مسلمان سود کے لین دین میں ملوث ہوتا ہے، چاہے وہ 1 روپے کا ہے، چاہے اس کا نام کیسے ہی یعنی کہ خوبصورت انداز میں ہو، ہاؤسنگ لون، ایجوکیشن لون، کریڈٹ کارڈ اور فلاں جو بھی نام ہے، گھر بنانے کے لیے، دکان چمکانے کے لیے، تعلیم دلانے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے ہو، مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر سود کے کاروبار میں ملوث ہے تو کفر کی علامتیں اللہ کے اس فرمان ان کنتم مؤمنین کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہونی شروع ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے کا جو حال ہے، آج بھارت کے مسلمانوں پر بالخصوص، میں ایک عمومی تناظر میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بھارت کے مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، جتنے مسائل سے ہم جوجھ رہے ہیں،
جو انالائز کرنے والے ہیں مختلف زاویوں سے انالائز کر سکتے ہیں، ان کا جو کام ہے وہ جانتے رہیں، وہ کرتے رہیں، اپنے طور پر اپنی نالج کی بیس پر وہ انالائز کرتے رہیں گے۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کہوں آپ سے کہ اگر آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی سود میں ملوث ہیں، پنپ نہیں سکتے ہیں، بڑھ نہیں سکتے ہیں، آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ رہی ہے، آپ نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ راتوں کو سوئیں گے انسان بن کر، صبح ہوں گے تو ان کی شکلیں سور اور بندر کی طرح بنی ہوئی ہوگی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے؟ انسان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، بیدار ہوں گے تو صورتیں مسخ ہو چکی ہوگی۔ آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ دو چار چیزیں آپ نے بیان فرمائی کہ ایک تو یہ ہے کہ راتوں کو سوتے ہوئے گانوں کی آوازوں پر، عیش کے اوپر اور بہت سارے خرافات کے اوپر سوئیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ موبائل سرانے رکھ کر سو رہے ہیں، سو نہیں رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں تو موبائل ہاتھ سے گر رہا ہے، اور صبح آنکھ کھل رہی ہے تو سب سے پہلے نظر موبائل کو تلاش کر رہی ہے۔ فرمایا کہ گانوں کے ساتھ، عیش کے ساتھ، عیش کے سامان کے ساتھ انسان سوئے گا۔ دوسری چیز، اور بھی کئی چیزیں ہیں، پورے بتانے کا وقت نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز پتہ ہے کیا کہا آپ نے؟ آپ نے کہا کہ لوگ سود لینے اور دینے کے عادی ہو جائیں گے، اس کی قباحت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جانتے بوجھتے جو ہیں اپنے ضروریات کی تکمیل کے لیے سود پر قرض لینا شروع کر دیں گے۔ مجھے بتائیے، اللہ نے جو کچھ دیا ہوا ہے اگر اس پہ قناعت کر لیں گے تو کون سی جہنم بن جائے گی زندگی؟ اللہ نے جو مال دیا ہوا ہے، جو دولت دی ہوئی ہے، جتنا اثاثہ ہے، جتنی آپ کے پاس اولاد ہیں، جو سورسز ہیں، ان سورسز کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو مجھے بتائیے کون سی قیامت آئے گی؟ آپ یقین مانیے، ہم جتنے بھی عمومی طور پر جو لوگ سودی کاروبار میں، یعنی کاروبار کنٹینیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ ایک مرتبہ بھی سود لے رہے ہیں یا سود دے رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ سب زندگی کو بچانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، زندگی کو پورا آسائش بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ مر نہیں جائیں گے۔ ارے بھائی، رمضان میں روزے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ کہ دن بھر نہیں کھاتے تو مر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سود پر کاروبار ہو رہے ہیں، سود پر مکانات بن رہے ہیں، سود پر گاڑیاں لی جا رہی ہیں، سود پر سارے شادی بیاہ کیے جا رہے ہیں۔ کس نے کہا آپ سے اتنا بڑا کرنے کے لیے؟ کس نے کہا آپ سے کاروبار کو ایسے بڑھانے کے لیے؟ کس نے کہا آپ سے اس طریقے کی بلڈنگ بنانے کے لیے؟ یہ جو حالات ہے بھارت کے مسلمانوں پر، اہل دل سے پوچھئے، اہل خرد سے نہیں، میں اہل دل کی بات کر رہا ہوں۔ اہل دل سے پوچھئے، وہ اس کا تجزیہ یہ کریں گے کہ مسلمانوں کی یہ بدعمالیاں ہیں جس کی وقت کا خمیازہ یہ مسلمان بھارت میں جوجھ رہے ہیں۔ خدا کے لیے اسلام کے نظام ہمدردی کو اپنائیے، محبتوں کی فضا ہو۔ ہمارے پڑوس میں کوئی اگر بے چین ہو تو ہمیں نیند نہیں آنا چاہیے۔ وہ کیا شعر ہے، میں اکثر بھول بھی جاتا ہوں مگر پھر بھی یاد آ رہا ہے تھوڑا۔ کاٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم اے امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ خنجر چلے کسی پر، جزاک اللہ، خنجر چلے کسی پر، امیر مینائی مرحوم کا شعر ہے، اللہ غریق رحمت کریں۔ خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم اے امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اللہ کے رسول کے جگر میں کیسا درد ہوتا تھا؟ کیسا ہوتا تھا پتہ ہے؟ آپ کے درد کی کیفیت کو مورخین نے بیان کیا ہے جیسے ہانڈیاں پکتی ہے، ہانڈی تو کس طریقے کی آواز آتی ہے کھت 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 پکنے کی، اس طریقے سے آپ کے سینہ مبارک سے امت کے درد میں اور غم میں آواز نکلا کرتی۔ سود لینے والا، اس کے اندر سے تو جنازہ نکل جاتا ہے ہمدردی کا، وہ تو سوچتا ہے یہ کمبخت آگے بڑھنا نہیں تاکہ سود کی چکری چلتے رہے، یہ ہوتا ہے نا۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، معاشرے کو اس سے بچائیے، اپنی اولاد کو نافرمان ہونے سے بچائیے، اپنی آخرت کو تباہ ہونے سے بچائیے،
اور ہاں میرے بھائیوں، ہاں اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں ترقی کرنا، اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو خوشحال چھوڑ کر جانا، خدا کے لیے سود کا ایک پیسہ بھی اگر آپ نے لیا یا دیا ہے اس کو کلیئر کرو اور اپنی زندگی کو نارمل ڈگر پر لے کر چلو، ورنہ مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔